یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب انہیں موت کے بعد دے گا میں یہی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آیا ہے؟ آج کے اس دور میں مغربی سوچ تمام دنیا پر راج کر رہی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کوئی آخرت کی زندگی نہیں، بس یہ جو دنیا ہے وہ ہی سب کچھ ہے، لیکن اصل میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مغربی لوگ دنیا میں اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور دنیا ہی کو جنت بنانے میں مشغول ہیں، لیکن یہ دنیا بھی جنت نہیں بن سکتی کیونکہ ایسی طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آج کا یہ واقعہ بھی کچھ ایسی ہی سوچ پر ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب انہیں موت کے بعد دے گا میں یہی بنا لیتا ہوں۔ تو اس نے ایک پورا شہر آباد کرایا جس میں بہت سی چیزیں بنوائی، جن میں سونے کے گھر، سونے کی سڑکیں، سونے چاندی کے جواہرات بے شمار، اسی طرح بہت سی چیزیں بنتی گئی۔ اور جب وہ شہر مکمل ہو گیا، اس میں جو چیزیں بنانی تھی وہ سب بن گئی۔ تو جب شداد اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، ایک پاؤں اس کا اس شہر کے اندر تھا اور ایک باہر۔ اللہ نے فرشتے سے فوراً کہا کہ جان نکال لو اس کی۔ وہ اس شہر کے دروازے پر ہی مر گیا۔ تو اب اس جنت والے شہر کا وہ نظارہ بھی نہ کر سکا۔ اس واقعے کو ایک اور جگہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آیا ہے؟ تو اسرائیل کہنے لگا 2 دفعہ۔ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، اس میں سے ایک عورت اپنی جان بچانے کے لیے ایک تختے پر چڑھ کر بیٹھ گئی، اس نے وہاں بچہ جنا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جان نکال لو۔ تو مجھے اس بچے پر رحم آیا کہ میں اگر اس کی ماں کی جان نکال لوں تو اس بچے کا اس دریا پانی میں کیا بنے گا۔ اور دوسرا اس وقت رحم آیا جب مجھے آپ نے حکم دیا کہ جاؤ شداد کی جان نکال لو۔ اس کمبخت نے اتنی محنت سے وہ شہر بنوایا لیکن اسے ایک نظارہ بھی نصیب نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ شداد کا تجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو اسرائیل نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ کمبخت میرے ہی مقابلے پر نکل پڑا۔ تو یہ واقعہ بھی آج کل کے انسانی سوچ کے مطابق ہے۔ آج کا جو انسان ہے وہ بھی شداد کی طرح دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، لیکن جنت نہیں بن سکتی کیونکہ جنت بنانے والی وہ ذات اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو کوئی ایسا کام کر سکے۔ ہم اس کے جیسا بنا سکتے ہیں، وہ نہیں بنا سکتے، اور اس کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم اسے دیکھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، جیسا کہ شداد کے ساتھ ہوا۔ آج انسان کہتا ہے کہ یورپ میں اتنا پیسہ ہے لیکن ہم بالکل غریب ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتا ہے، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو کم دیتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ رزق اللہ تعالیٰ خود تقسیم کرتا ہے، ہمیں اس پر بحث اور حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جسے چاہے رزق زیادہ دے اور جسے چاہے کم دے۔ آج یہ ویڈیو ادھر تک ہی۔ آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔